قربان رہے۔ کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے سہم کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کرے، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، آج جو حکومت میں ہے اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں۔ یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں زمانے بدلتے گئے بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں، کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ کلمہ نبی کا، رب کی توحید اور ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ عزیزان گرامی اوقات، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ وہ حرام الدہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا۔ اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا۔ پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے۔ میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا، دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا۔ 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں۔ ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے۔